شاپنگ مال کے اندر روشنیوں کی چکاچوند اور لوگوں کی بھیڑ کے بیچ ذائشہ بیزاری سے لانگ شرٹس کے ریکس پر نظریں دوڑاتی رہی۔ دل نہ کپڑوں میں تھا نہ اس جگہ میں۔ ماں اور چچی دونوں نے ضد کر کے اسے گھر سے نکالا تھا، ورنہ دل تو بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ ذائشہ کا چہرہ اسپاٹ تھا، نظریں بار بار شیشے کی طرف جاتی جیسے وہ خود کو قائل کر رہی ہو کہ سب ٹھیک ہے۔ یہ والا دیکھو ذائشہ کتنا خوبصورت ہے، بالکل تم پر جچے گا۔ ماں نے گہرا سرخ لہنگا اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ ذائشہ نے لہنگے پر ایک نظر ڈالی، ہلکا سا سر ہلایا اور بنا کچھ کہے ٹرائل روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جیسے ہی اندر پہنچی، دوپٹہ کاندھوں سے اتار کر سائڈ پر رکھا، اچانک جسم میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ دل کی دھڑکن جیسے تیز ہو گئی، وہ جھٹکے سے پلٹی اور سانس رک سی گئی۔ دیوار سے ٹیک لگائے، بازو سینے پر باندھے وہ کھڑا تھا۔ زریز شاہ، تو تم؟ ذائشہ کی آواز کانپ گئی، آنکھیں پھیل گئیں اور قدم وہیں جم گئے۔ چپ رہو۔ زریز نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ذائشہ کا جسم لرزنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے بمشکل سرگوشی کی۔ تم سے بات کرنی ہے، دل کی۔ وہ کئی دنوں سے سینے میں بند پڑی ہے۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر آنکھوں میں شعلے جھلک رہے تھے۔ یہ جگہ، یہ وقت، یہ طریقہ نہیں ہے زریز۔ ذائشہ ہڑبڑا گئی۔ وقت ہم دونوں کے پاس کہاں بچا ہے ذائشہ؟ تمہاری منگنی ہونے والی ہے اس اسجد سے۔ میں خاموش رہا تو تم ہمیشہ کے لیے کسی اور کی ہو جاؤ گی۔ وہ غصے سے بولا۔ کیا تم پاگل ہو گئے؟ یہاں آ کر اس طرح؟ اگر کوئی دیکھ لے تو دیکھ لے، مجھے پرواہ نہیں، پر تم سن لو، میں تمہیں اسجد کا نہیں ہونے دوں گا۔ تم میری ہو۔ ذائشہ کا دل دھڑک رہا تھا، چہرہ سفید، آنکھیں چھلکنے کو تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں چاہتی ہوں ایسا؟ میں خوش ہوں۔ وہ آہستہ سے بولی۔ تو پھر ساتھ چلو میرے، ابھی اسی وقت بھاگ چلیں یہاں سے۔ نہیں۔ ذائشہ نے دھیرے سے سر ہلایا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ماں باپ کی عزت کو مٹی میں نہیں ملا سکتی، میں سبین چچی پر کوئی اور عطاف نہیں دیکھ سکتی۔ زریز کی آنکھوں میں جیسے اندھیرا چھا گیا۔ تو میری محبت اتنی چھوٹی تھی جو ایک رشتہ نہیں نبھا سکتی تم بھی باقیوں جیسی نکلی۔ نہیں، تم جانتے ہو میں کیسی ہوں۔ ذائشہ نے ہاتھ جوڑے۔ بس تمہاری طرح خود غرض نہیں۔ خود غرض؟ زریز ہنسا۔ جو تمہیں سب کے سامنے اپنانا چاہتا ہے وہ خود غرض، جو سب کی نفرت سہ کر تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہے۔ تم جانتی بھی ہو میں کیا کیا سہ کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ مجھے سب پتا ہے مگر میں بے بس ہوں۔ اس کے آنسو اب گالوں پر بہنے لگے تھے۔ محبت بے بس نہیں ہوتی ذائشہ، یا تو محبت ہوتی ہے یا نہیں، کوئی درمیانی راہ نہیں ہوتی۔ تو کیا کروں؟ وہ رو دی۔ جاؤ گھر سے بھاگ کر تمہارے ساتھ؟ سبین چچی کو حویلی سے نکال دیا جائے گا، ان کا کیا ہوگا؟ میں انہیں بھی لے جاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ نہیں زریز، یہ سب اتنا آسان نہیں، تم نہیں سمجھو گے۔ تم سمجھانا ہی نہیں چاہتی۔ اس نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا۔ چلو کر لو اس لوزر سے شادی، کیونکہ تمہارے لیے میں کبھی کافی تھا ہی نہیں۔ ایسا مت کہو۔ ذائشہ نے ایک قدم آگے بڑھایا مگر زریز نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تم میری محبت کی توہین کر رہی ہو۔ تم جھوٹی ہو ذائشہ، بے وفا۔ ذائشہ ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ میں سچ بول رہی ہوں، مجھ پر یقین کرو۔ یقین ہو تو تم اسجد پر کر چکی ہو۔ مجھے تم سے کوئی امید نہیں۔ وہ پلٹا، دروازہ کھولا اور بغیر کچھ اور کہے باہر نکل گیا۔ ذائشہ وہیں کھڑی رہ گئی، روتی، لرزتی، ٹوٹتی ہوئی۔ شام کو وہ چپ چاپ گھر آئی۔ ماں اور چچی دونوں خوش تھیں کہ شاپنگ ہو گئی، مگر ذائشہ کی خاموشی کسی کو محسوس نہیں ہوئی۔ کمرے میں جا کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، بال بکھرے، آنکھیں سرخ، چہرہ بجھا ہوا۔ یہ کیا کر رہے ہو زریز؟ مجھے کیوں اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا؟ وہ خود سے سرخوشی کرنے لگی۔ فون کی اسکرین پر بار بار زریز کا نمبر دیکھا مگر کال نہ آئی، نہ کوئی پیغام۔ محبت صرف جذبہ نہیں ہوتی، قربانی بھی مانگتی ہے، اس نے خود سے کہا اور بستر پر گر گئی۔ نہ نیند آئی نہ سکون۔ صبح کے ہلکے ہلکے اجالے میں حویلی کے صحن میں پرانی عادت کے مطابق صفائی ہو رہی تھی۔ ذائشہ نیم بے ہوشی میں بستر سے نکلی۔ رات آنکھ لگی تھی مگر دل اب بھی الجھا ہوا تھا۔ کل مال میں پیش آنے والا واقعہ ذہن سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا، مگر اسے جیسے خود کو زبردستی نارمل ظاہر کرنا تھا۔ سب کچھ پہلے جیسا۔ ناشتہ میز پر رکھا، اسد نے دودھ کی بوتل کے ساتھ مکئی کے فلیکس کا پیالہ مانگا۔ خالہ نے فوراً دیا۔ ذائشہ کا برتن بھی خاص تھا، نیا، صاف ستھرا، خوبصورتی سے رکھا۔
دوسری طرف زریز روایتی ٹرے میں پرانا پیالہ لیے بیٹھا تھا، ناشتہ ویسا ہی جیسا اکثر نوکروں کے بچوں کو ملتا ہے، 2 سلائس، 1 آملیٹ اور ہلکی سی چائے۔ یہ کپ تمہارا ہے؟ عائشہ نے ایک دن چپکے سے پوچھا تھا جب وہ گیٹ کے پاس بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ ہاں، اور کیا، ویسے بھی روز کوئی اور کپ ٹوٹ نہ جائے، اسی لیے یہ پکا ہے میرے لیے، اس نے بنا نظریں اٹھائے جواب دیا۔ ان دنوں وہ 7-8 سال کا تھا، مگر چہرے پر عمر سے کہیں زیادہ سنجیدگی تھی۔ حویلی میں فرق پیدائش کے ساتھ شروع ہوا۔ جب بھی نئے کپڑے آتے، عائشہ اور اسجد کے لیے برانڈڈ شاپرز بھر بھر کر آتے تھے۔ زریز کے لیے 2 پرانے سوٹ جو اسجد سے چھوٹے ہو چکے ہوتے سی کر دے دیے جاتے۔ یہ تو تمہیں ہو بہو آ جائے گا، بالکل نیا لگے گا، نجمہ خالہ ہنستی تھی۔ اور جب سب بچے اسکول جاتے، زریز گلی کے کونے میں بنے پرانے گورنمنٹ اسکول کی طرف پیدل جاتا۔ وہی وردی جو کئی بار دھو دھو کر مدھم ہو چکی تھی، وہی بیگ جو ایک طرف سے سلائی کیا گیا تھا۔ ایک دن عائشہ نے زریز کو نیا بیگ لے کر دیا۔ یہ منظر اسجد اپنی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اسی رشتے کو دیکھ کر اسجد کے دل میں حسد کی آگ بھڑکنے لگی۔ وہ ہمیشہ عائشہ پر حاوی رہا تھا، اور اب زریز کے لیے اس کی نرم دلی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک شام جب عائشہ کچن سے چپکے سے کچھ میٹھا نکال کر زریز کو دینے جا رہی تھی، اسجد نے اسے دیکھ لیا۔ یہ کیا ہے؟ کہاں جا رہی ہو؟ وہ بس کچھ نہیں، عائشہ گھبرا گئی۔ کسی فقیر کو دینا ہے یا اپنے چہیتے دوست کو؟ فضول بات مت کرو اسجد، میں سب کو بتا دوں گا۔ تمہیں اندازہ ہے وہ لڑکا کون ہے؟ ایک ناچنے والی کا بیٹا۔ عائشہ کے چہرے پر جیسے کسی نے تھپڑ مارا ہو۔ ماں کا کیا قصور؟ وہ تو کبھی سب کے سامنے جھکی رہی، کبھی اونچا نہ بولا۔ عائشہ نے بمشکل ہمت کر کے کہا، قصور نہیں، پھر کیوں ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتی؟ ہمیشہ کونے کے کمرے میں بند رہتی ہے، اسجد نے زور سے کہا۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ اسی رات زریز نے باہر بیٹھے بیٹھے چپکے سے ماں سے پوچھا، امی ہم ان سب کے برابر کیوں نہیں ہیں؟ زبین نے بیٹے کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ بیٹا، برابر ہونے کے لیے بعض اوقات نسل نہیں، دل بڑا ہونا چاہیے، اور تمہارا دل بہت بڑا ہے۔ تم دیکھنا، ایک دن سب تمہاری برابری نہیں تمہارے قدموں میں ہوں گے، اور اگر وہ دن کبھی نہ آیا تو تم ماں کا فخر بنے رہو گے۔ وہ لمحہ کچھ ایسا تھا جہاں خاموشی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ وقت آگے بڑھتا رہا، فرق اور نفرت کی بنیادیں گہری ہو رہی تھیں، مگر زریز کے اندر کچھ پل رہا تھا۔ وہ ہر چوٹ کو یاد رکھ رہا تھا۔ کیمپس کی راہداری میں صبح کی روشنی چھن چھن کر شیشوں سے اندر آ رہی تھی۔ لڑکوں کا گروپ ایک طرف ہنسی مذاق میں مصروف تھا، جبکہ زریز اپنے لیپ ٹاپ پر جھکا کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اس کے آس پاس ہلچل تھی، مگر وہ مکمل دھیان میں تھا۔ دوسرے سال کا آغاز ہو چکا تھا، اور جیسے جیسے دن گزر رہے تھے اس کی محنت رنگ لا رہی تھی۔ ہر پروجیکٹ، ہر اسائنمنٹ، ہر پریزنٹیشن اسجد کے مقابلے میں بہتر۔ اسجد ایک گروپ میں بیٹھا تھا اور نظریں بار بار زریز کی طرف جا رہی تھیں۔ یہ کہاں سے نکلا ہے یار، ہر بار سب سے آگے؟ اس نے بیزاری سے کہا۔ محنت کرتا ہے بھائی، دوست نے جواب دیا۔ محنت؟ اسجد طنزیہ ہنسا۔ چلو مان لیا، پر اتنی نمائش کی کیا ضرورت ہے؟ ہر جگہ نمبر 1 بننے کی لت لگ گئی ہے اسے۔ گروپ میں خاموشی چھا گئی۔ سب جانتے تھے زریز کا مقابلہ اب کسی عام طالب علم سے نہیں بلکہ ایک طبقاتی نفسیات سے ہو رہا ہے۔ عائشہ اس دن اپنی سوسائٹی کی میٹنگ سے فارغ ہو کر کیفے میں داخل ہوئی۔ نظر غیر ارادی طور پر زریز پر پڑی جو ایک سائٹ پر بیٹھا نوٹس بنا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر کچھ لمحے رکی، پھر آگے بڑھی۔ ہیلو، کیا کر رہے ہو؟ کلاس کی تیاری، کل پریزنٹیشن ہے، زریز نے مختصر جواب دیا۔ آنکھیں نہیں اٹھائیں۔ اکیلا کیوں بیٹھا ہے؟ عائشہ نے نرمی سے پوچھا۔ کیونکہ اکیلا ہی بہتر ہوں۔ یہاں دوستی فائدے کے لیے ہوتی ہے یا پھر مقابلے کے لیے؟ عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس کرسی کھینچ کر پاس بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہی، پھر بولی، مجھے تمہاری پریزنٹیشن بہت متاثر کرتی ہے، میں نے دیکھا ہے تم کتنی محنت کرتے ہو۔ زریز نے اب نظریں اٹھائیں، حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ واقعی تمہیں فرق پڑتا ہے؟ ہاں، کیونکہ میں نے بچپن سے تمہیں دیکھا ہے۔ اب تم وہ بچے نہیں رہے، مگر باقی لوگوں کی نظر میں وہی ہوں۔ زریز کی آواز میں تلخی تھی، مگر میری نظر میں نہیں۔ عائشہ کی آواز دھیمی مگر پراثر تھی۔ اسی لمحے اسجد کیفے میں داخل ہوا۔ عائشہ کو زریز کے ساتھ دیکھ کر اس کے چہرے پر تناؤ آ گیا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر عائشہ کے قریب آ کر کہا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، بات کر رہی تھی، عائشہ نے فوراً کہا۔ تمہیں اندازہ ہے نا کہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں؟ ایسے بیٹھنے سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسجد نے نرمی سے مگر دانستہ کہا۔ ہم کلاس فیلو ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ عائشہ نے اسپاٹ انداز میں کہا۔
تمہیں مسئلہ تب سمجھ آئے گا جب تمہارے بارے میں سوال اٹھنے لگیں گے، حسرت نے غصے کو دباتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ظاہشہ نے زریز کی طرف دیکھا جو اب خاموش تھا۔ دیکھا، یہی وجہ ہے کہ میں کسی سے کھل کر بات نہیں کرتی، پھر بھی تم یہاں آئیں، اس کے لیے شکریہ، زریز نے دھیرے سے کہا۔ اسی شام حسرت نے گھر آتے ہی نجمہ سے بات کی۔ امی، مجھے ظاہشہ سے شادی کرنی ہے۔ نجمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنی جلدی فیصلہ؟ ہاں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کوئی اور بھی اسے چاہنے لگا ہے اور میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ نجمہ نے مسکرا کر بیٹے کا ہاتھ تھاما۔ میں بات کرتی ہوں تمہارے پاپا سے، تم فکر نہ کرو۔ اگلے دن یونیورسٹی میں سالانہ مقابلہ تھا جس میں زریز اور اسرت دونوں نے حصہ لیا۔ موضوع تھا سماجی انصاف یا خاندانی وراثت۔ اسرت نے اپنی تقریر میں پرکشش انداز اپنایا مگر وہ بنیادی بات سے ہٹ گیا۔ زریز نے سادہ مگر جاندار انداز میں وہی دکھایا جو وہ جیتا آیا تھا۔ آخر میں جب ججز نے فیصلہ سنایا، زریز کو فرسٹ پوزیشن دی گئی۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اسرت ہال سے باہر نکلتے ہوئے چپ تھا مگر اس کے چہرے پر جلنے کی حد تک غصہ چھپا تھا۔ ظاہشہ جو ہال میں موجود تھی زریز کو مبارکباد دینے اس کے قریب آئی۔ میں جانتی تھی کہ تم جیتو گے، شاید تمہارا یقین ہی کافی تھا، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ اسرت کچھ دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا اور دل میں ایک نئی ضد پال چکا تھا۔ اب یہ رشتہ صرف ضد کا ہے، محبت کا نہیں۔ رات کے کھانے کے بعد حویلی میں معمول کی چہل پہل تھی مگر آج کا ماحول خاصا خوشگوار تھا۔ نجمہ اور سلمان شاہ کے چہرے پر چھپی خوشی کسی سے پوشیدہ نہیں تھی۔ لان میں بیٹھے سب لوگ باتوں میں مصروف تھے۔ کمال شاہ کے چہرے پر بھی ایک ہلکی سی نرمی دکھائی دے رہی تھی۔ تو بات طے سمجھیں؟ نجمہ نے زہرا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل، اسرت اور ظاہشہ کی جوڑی بہت اچھی ہے، دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں اور خاندان کا رشتہ بھی مضبوط ہو جائے گا، سلمان شاہ نے فوراً اضافہ کیا۔ ظاہشہ چپ چاپ اندر کمرے میں تھی۔ آج سپہر کو جب ماں نے اسے رشتہ طے ہونے کی خبر دی تھی تب سے جیسے سب کچھ ساکت ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ وقت کبھی نہ کبھی آنا تھا مگر دل میں کہیں ایک امید باقی تھی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا، زریز اندر داخل ہوا، آنکھوں میں ایک عجیب سا اشتعال اور چہرے پر خاموشی کا طوفان۔ کیا یہی فیصلہ تھا؟ اتنی جلدی سب کچھ طے ہو گیا؟ اس کی آواز دھیمی تھی مگر جمی ہوئی برف جیسی۔ ظاہشہ نے سر جھکا لیا۔ میرا کوئی فیصلہ نہیں تھا، مجھ سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ تو اب سن لو، میں تمہیں ایسے کسی اور کے ساتھ بندھنے نہیں دوں گا۔ ظاہشہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ تم جانتے ہو یہ ممکن نہیں۔ ممکن ہے اگر تم چاہو، بس ایک قدم میرے ساتھ چلو۔ ظاہشہ نے سانس کھینچی اور اس کے قدم کی قیمت ماں باپ کی نظر میں رسوائی، سمین چچی پر پھر الزام۔ تو تم ڈر گئیں؟ زریز نے آگے بڑھ کر کہا۔ اتنے برسوں کی محبت کچھ نہیں ہے تمہارے لیے؟ ہے، وہ دھیرے سے بولی، مگر ماں باپ کا سر جھکانا یہ میں نہیں کر سکتی۔ کیا وہ سر کبھی ہمارے لیے بلند ہوئے؟ کبھی ہمارا مان رکھا؟ ظاہشہ چپ ہو گئی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کس انسان سے منسلک کی جا رہی ہو؟ اسرت، محبت نہیں، ضد کے تحت یہ رشتہ چاہتا ہے۔ میں جانتی ہوں، پھر بھی خاموش ہو کیونکہ تمہاری بات بھی ضد میں بدل چکی ہے۔ زریز نے جیسے قدم پیچھے ہٹائے۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ میں فیصلہ نہیں کر سکتی، میرا اختیار ہی نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے مڑا اور دروازے کی طرف بڑھا، ایک پل کو رکا پھر بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا۔ اگلی صبح حویلی میں ہنگامہ تھا۔ نجمہ نے رشتہ طے ہونے کی خوشی میں مہمانوں کو بلانے کی تیاری شروع کر دی۔ کچن میں میٹھے بن رہے تھے اور مرد حضرات ڈرائنگ روم میں باتوں میں مصروف تھے۔ ظاہشہ کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی اور باہر صبح کے اجالے میں حویلی کی رونق جاری تھی مگر اس کے اندر ہر شے بے رنگ سی محسوس ہو رہی تھی۔ موبائل بار بار چیک کرنے کے باوجود نہ کوئی کال آئی نہ میسج۔ زریز مکمل خاموش ہو چکا تھا، جیسے وہ فیصلہ کر چکا ہو کہ اس تعلق کا کوئی وجود ہی نہیں رہا۔ اس نے کئی بار کوشش کی، میسج کیے، کالز کی، یہاں تک کہ ایک دن اسے یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس روک کر بات کرنے کی کوشش کی مگر زریز نے رخ موڑ لیا۔ اس کے لہجے میں ایک تلخ ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، ظاہشہ نے ایک دن روکتے ہوئے کہا۔ اب کیا رہ گیا کہنے کو؟ سب کچھ تو طے ہو چکا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میں تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں، تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میرا دل کیا چاہتا ہے۔ تمہارے دل کی جگہ اب دماغ بولتا ہے، وہی دماغ جو خاندان، عزت اور رواج کی زنجیروں میں بندھا ہوا ہے۔ مجھے کچھ سننے کی ضرورت نہیں۔ ظاہشہ خاموش کھڑی رہی۔ وہ پلٹ کر چلا گیا۔ اسی شام جب وہ واپس آئی تو بیڈ پر ایک چھوٹا سا لفافہ رکھا ہوا تھا اور اس کے اندر ایک کاغذ تھا۔ اگر دوستی کا بوجھ اٹھا سکتی ہو تو آ جاؤ، تمہارے بغیر رہنا سیکھنا، زریز۔
اگلے دن یونیورسٹی میں ایک پرسکون مقام پر بیٹھی تھی جب زریز آ کر سامنے بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ اس نے پوچھا۔ تمہارے لہجے سے لگتا ہے ہم کبھی ملے ہی نہیں، زائشہ نے تلخی سے کہا۔ اب بس ملنا باقی ہے، دل تو بچھڑ ہی چکے۔ تو یہ ملاقات کیا ہے؟ زائشہ نے پوچھا۔ ایک آخری کوشش، کچھ دنوں کی فرینڈشپ، تاکہ میں خود کو سمجھا سکوں کہ تم میری نہیں۔ اس نے نظریں چرائیں۔ فرینڈشپ؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں، کیونکہ تمہیں کھونے سے بہتر ہے کہ تمہیں کسی شکل میں زندگی میں رکھ لیں، چاہے دوست بنا کر۔ زائشہ نے آہستہ سے کہا۔ تم اب بھی عجیب ہو زریز، کبھی آگ اور کبھی برف، کیونکہ تمہاری ہر بات میرے لیے اہم ہے، اور یہ بات بھی کہ تم راضی نہیں۔ وہ رکا، پھر بولا۔ میں اب ضد نہیں کروں گا، اور میں اب تمہیں روکنے کی کوشش بھی نہیں کروں گا۔ زائشہ نے سر جھکایا۔ اگلے دنوں میں وہ واقعی یونیورسٹی میں دوستوں کی طرح ملنے لگے۔ کیفے میں ساتھ بیٹھتے، لائبریری میں اسٹڈی سیشن کرتے، اور گاہے بگاہے خاموشی کے لمحے بھی آتے جہاں صرف نگاہیں بولتی۔ اسجد کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، وہ اور اب بزنس پر دھیان دے رہا تھا۔ ایک دن زریز نے ہنستے ہوئے کہا، یاد ہے تم نے بچپن میں مجھے گڑیا کے کپڑے دیے تھے؟ زائشہ مسکرائی۔ ہاں، تم نے وہ کپڑے کبھی واپس ہی نہیں کیے، کیونکہ وہ تحفہ نہیں، عزت تھی، تمہارے دل کی پہلی نرمی تھی میرے لیے۔ اور اب تمہاری ہر بات میرے لیے آخری ہے، کیونکہ میرے بعد تم کسی اور کی ہونے جا رہی ہو۔ زائشہ کی مسکراہٹ دھندلا گئی۔ حویلی میں مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ مہندی کے فنکشن کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ اسجد خوش تھا، مگر وہ خوشی عجیب سی بے صبری میں بدلتی جا رہی تھی۔ ایک دن اسجد نے نجمہ سے کہا، امی، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ زائشہ مجھ سے دور ہے؟ نجمہ نے چونک کر بیٹے کو دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ بس ایسا لگتا ہے جیسے وہ میری نہیں، بس میرے ساتھ ہے۔ بیٹا، شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں امی، میں چاہتا ہوں کہ وہ میری، صرف میری۔ گھر میں تیاریاں شادی کی شروع ہو چکی تھیں۔ اس رات بھی وہ اپنے کمرے میں تھی جب موبائل پر پیغام آیا، مجھے تمہیں دیکھنا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ غلط ہے، پر تم کسی اور کی ہونے والی، بس ایک بار مل لو۔ زائشہ نے بہت سوچا، انکار کرنا چاہتی تھی لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے چھوٹا سا جواب لکھا، آج رات 1 بجے، صرف 5 منٹ، دروازہ کھلا چھوڑ دوں گی۔ رات کا وقت، برآمدے میں خاموشی، دروازہ آہستہ سے کھلا۔ زریز اندر داخل ہوا۔ زائشہ کرسی پر بیٹھی تھی، چہرہ سنجیدہ۔ بس اتنی بات کرنی تھی، زریز نے آہستہ سے کہا۔ تو کہو، زائشہ نے نظریں جھکائے جواب دیا۔ کیا تم کبھی خوش رہ پاؤ گی اسجد کے ساتھ؟ سوال ہلکی آواز میں تھا، مگر کمرے میں گونج سا گیا۔ یہی سب سوچتی ہوں۔ تو پھر یہ سب کیوں؟ کیونکہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اتنے میں اچانک دروازہ پورے زور سے کھلا۔ اسجد دروازے میں کھڑا تھا، چہرہ لال، آنکھوں میں طوفان۔ تو میں صحیح تھا، تم واقعی، تم دونوں؟ وہ چیخا۔ زائشہ گھبرا اٹھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہا ہوں؟ تمہارے کمرے میں سے رنگے ہاتھوں پکڑا اور تم پوچھتی ہو میں کیا کر رہا ہوں؟ خاموش ہو جاؤ۔ زریز آگے بڑھا۔ یہ تمیز سکھائی گئی ہے تمہیں؟ تمیز؟ تمہیں جو کسی کی منگیتر کے کمرے میں چپکے سے آتا ہے؟ اسجد کا غصہ اب سب طرف پھیل رہا تھا۔ آواز سن کر سب افراد برآمدے میں جمع ہو گئے۔ نجمہ، سلمان شاہ، حتیٰ کہ کمال شاہ بھی آ گئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ نجمہ نے پوچھا۔ پوچھے اس سے، اسجد نے زریز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ رات کے اس پہر زائشہ کے کمرے میں گھس آیا تھا، میں نے خود دیکھا ہے۔ نجمہ نے بے یقینی سے زائشہ کی طرف دیکھا۔ یہ سچ ہے؟ زائشہ خاموش رہی، ہونٹ بھینچے، نظریں زمین پر گاڑے، کچھ نہ بولی۔ بولتی کیوں نہیں؟ سلمان شاہ نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ جو بولے گی اس پر شک کیا جائے گا۔ زریز کی آواز میں کڑواہٹ تھی۔ ہم نے تم پر ترس کھا کر تمہیں اس حویلی میں رکھا، اور تم نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ سلمان شاہ آگے بڑھا اور زریز کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ سبین جو پیچھے سے پہنچی تھی بھاگ کر بیٹے کے سامنے آ گئی۔ رک جائیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ پوچھو اپنے بیٹے سے، رات کے وقت ہماری بیٹی کے کمرے میں کیوں گیا؟ نجمہ نے آگ بگولا ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ زریز نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہاں، گیا تھا بات کرنے، محبت کرنے میں شرم نہیں، مگر یہاں تو محبت بھی جرم ہے۔ تمہاری ماں ناچنے والی تھی، تم میں کیا شرافت ہوگی؟ نجمہ کی زبان زہر اگلنے لگی۔ سبین کی آنکھیں بھر آئیں۔ میری ماں کا پیشہ میرے بیٹے کا کردار نہیں طے کرتا۔ چپ کرو، سلمان شاہ نے غصے سے کہا۔ بہتر ہے تم دونوں ابھی کے ابھی یہ حویلی چھوڑ دو۔ آنے کی غلطی شاید ہماری تھی، مگر جانے کا فیصلہ ہمارا ہوگا۔ زریز نے ماں کا ہاتھ تھاما اور سب کے سامنے وہاں سے چل دیا۔ زائشہ دروازے پر کھڑی رہی، آنکھوں میں آنسو بہے، مگر ہونٹ اب بھی بند تھے۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، حویلی میں خاموشی اب معمول بن چکی تھی،
اور زائشہ وہ صرف جسمانی طور پر موجود تھی، جیسے اس کی روح کہیں اور اٹکی ہوئی تھی۔ نجمہ اور سلمان بہت مطمئن تھے کہ اسجد اور زائشہ کی شادی اب آخر کار ہو رہی ہے۔ اسجد بھی پرجوش دکھائی دیتا تھا، مگر زائشہ کو دیکھ کر اکثر الجھن میں پڑ جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف جسمانی قربت کی تیاری ہے، دل اس کا ابھی بھی کہیں اور ہے۔ ادھر شہر کے دوسرے کونے میں ایک فلیٹ میں سبین، چچی اور زریش خاموشی سے نئی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک کرائے کا چھوٹا سا فلیٹ جہاں صبح سے شام تک خاموشی چھائی رہتی۔ سبین نے نوکری شروع کر دی تھی، جبکہ زریش جس وقتی کام کے ساتھ ساتھ مستقبل کے منصوبے بنا رہا تھا۔ امی، آپ نے زائشہ کا کچھ سنا؟ زریش نے ایک دن چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اور سننا بھی نہیں چاہتی، اب وہ کسی اور کی ہونے جا رہی ہے۔ سبین نے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ میری ہے، میں اسے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ بیٹا، کچھ باتیں وقت پر چھوڑ دینی چاہیے۔ تمہارے جذبے نے پہلے ہی بہت کچھ بگاڑ دیا، اب بگاڑ ٹھیک کرنے کا وقت ہے۔ امی، میں نے سوچ لیا ہے۔ اگلے دن زریش نے زائشہ کو ایک میسج بھیجا۔ آخری بار بس ایک ملاقات، میرے فلیٹ پر آ جاؤ، امی بھی یہی ہیں۔ زائشہ نے بہت دیر تک میسج دیکھتے ہوئے سوچا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے جواب دیا۔ کب؟ کل شام 6 بجے، امی تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ شام کو وہ ماں اور چچی کو بتا کر نکل گئی، بتایا کہ ایک دوست کی سالگرہ میں جا رہے ہیں۔ دل عجیب سا ہو رہا تھا پر قدم چلتے رہے۔ فلیٹ کا دروازہ زریش نے خود کھولا، ہلکی مسکراہٹ چہرے پر۔ امی کہاں ہیں؟ زائشہ نے اندر قدم رکھتے پوچھا۔ وہ ابھی باہر گئی ہیں، کچھ دیر میں آ جائیں گی، آؤ بیٹھو۔ زائشہ اندر آئی مگر چوکنی سی رہی۔ کمرے میں خاموشی تھی، دیوار پر ایک تصویر آویزاں تھی، زریش کا یونیورسٹی کا گریجویشن فریم، میز پر 2 کپ اور بسکٹ رکھے تھے۔ کیسی ہو؟ زریش نے پوچھا۔ بس جی رہی ہوں، جیسے تم چاہتے تھے۔ میں چاہتا تھا تم میرے ساتھ جیو، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ تم نے میرے ساتھ جینے کا موقع خود ہی ختم کر دیا اس رات سے میں نے سوچا تھا کہ اب کچھ ایسا کرنا ہے جو ہمیں کبھی جدا نہ کرے۔ زائشہ چونکی۔ کیا مطلب؟ تم مجھ سے نکاح کرو ابھی اسی وقت، نکاح خاں راستے میں ہے۔ کیا تمہیں ہوش ہے کہ تم کیا کہہ رہے؟ بالکل ہوش میں ہوں، نکاح کے بغیر تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ میں منگیتر ہوں، کسی کی تمہیں کوئی حق نہیں۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ حق نہیں تو دے دو، نکاح کر لو، پھر ہر حق میرے پاس ہوگا۔ میں نہیں کر سکتی زریش، چھوڑو، مجھے واپس جانا ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں سب کو بتا دوں گا کہ تم یہاں پر آئی تھی میرے ساتھ۔ تم جانتی ہو وہ الزام کتنا بھاری پڑ سکتا ہے۔ زائشہ کو جیسے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ دھونس ہے، تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو۔ یہ بدلہ ہے جو اس حویلی نے مجھے دیا، اب تمہارے ذریعے سے لوٹانا ہے۔ تم اتنے خود غرض نکلے، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ نکاح کر لو، میں قسم کھاتا ہوں کہ کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ میں صرف تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، ایک کاغذی رشتے سے۔ زائشہ نے بہت روکا، بہت انکار کیا، مگر زریش کا اصرار، خاموشیاں، دھمکیاں اور حالات کا دباؤ جیت گیا۔ نکاح خواہ آیا، گواہ بنے اور نکاح مکمل ہو گیا۔ نکاح کے بعد زریش نے دروازہ بند کیا اور زائشہ کو روک کر کہا، اب تم میری ہو، صرف میری۔ زائشہ نے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کی۔ یہ زبردستی ہے، یہ نکاح میں کبھی نہیں مانوں گی۔ مانو یا نہ مانو، اب تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ زائشہ کا جسم لرزنے لگا، دل میں ایک دھماکہ ہوا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے جو شاید کبھی نہ ختم ہو۔ زائشہ دروازہ پیٹ رہی تھی، آنکھیں سرخ، سانس تیز اور ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ دروازہ کھولو زریش، مجھے جانا ہے۔ اندر سے آواز آئی، دروازہ تب کھلے گا جب تم مان جاؤ گی کہ اب تم میری بیوی ہو۔ یہ نکاح زبردستی ہے، میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گی، مگر تم کر چکی ہو۔ قاضی کے سامنے 3 بار ہاں کہا ہے، اب انکار بیکار ہے۔ زائشہ کمرے کے کونے میں بیٹھی رہی۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا، زریش اندر آیا، خاموشی سے اس کے قریب بیٹھا۔ دیکھو، تم جانتی ہو جو کچھ ہوا وہ میرے غصے، میرے درد کا نتیجہ تھا۔ میں بس تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، تو تم نے قید کر لیا۔ یہ محبت ہے یا سزا؟ وہ بھڑک کر بولی۔ سزا نہیں، رشتہ ہے اور اب مکمل ہو چکا۔ تم نے میری عزت چھینی ہے زریش، تم نے میرا یقین توڑا ہے۔ میں نے تمہیں وہ مقام دیا ہے جو شاید کبھی کوئی اور نہ دیتا۔ تم میری بیوی ہو، صرف میری۔ زائشہ خاموش ہو گئی۔ کچھ پل بعد وہ اٹھی، پرس اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ کہاں جا رہی؟ واپس، وہاں جہاں سے آئی تھی، تم سے دور۔ تم جانتی ہو اگر تم نے یہ رشتہ چھپایا تو میں سب کو بتا دوں گا، تمہیں مجبور کر دوں گا کہ سب کے سامنے کہو کہ تم میری بیوی ہو۔ زائشہ پلٹی، آنکھوں میں نفرت تھی۔ اور اگر میں نے خود بتا دیا تو؟ سب کو سچ بتا دیا کہ کیسے تم نے زبردستی کی،
کسی کو یقین نہیں آئے گا، سب یہی مانیں گے کہ تم راضی تھی۔ زریز نے اس کا راستہ روکا اور کہا، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دے سکتا، تمہیں مجھے شوہر ہونے کا حق دینا ہوگا۔ عائشہ کا جسم لرز گیا، اس نے حیرت سے زریز کی جانب دیکھا اور اپنے وجود کو اس سے چھڑا کر باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن زریز پہلے ہی اسے مضبوطی سے تھام چکا تھا۔ عائشہ کے شدید احتجاج کے باوجود زریز نے اپنی خواہشوں کی تکمیل کی اور بنا کچھ کہے فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ عائشہ کو لگا کہ اس پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، سبین چچی اب تک نہیں آئی تھی۔ کچھ گھنٹے وہ بستر پر بے جان پڑی رہی اور پھر آخر کار اس نے ہمت کی اور خاموشی سے فلیٹ سے باہر نکل گئی۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، دروازہ بند ہوا اور پیچھے صرف تنہائی رہ گئی تھی۔ حویلی واپس آ کر وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ ماں نے پوچھا، چچی نے پکارا، مگر وہ کسی سے نہ ملی۔ کپڑے بدلے، چہرے پر میک اپ کا ہلکا ہلکا رنگ، مگر اندر صرف سناٹا۔ کمرے کی الماری میں بیٹھ کر وہ زاروں قطار روئی، بار بار خود کو کوستی، آئینے سے نظریں چراتی۔ میں نے کیا کر دیا؟ کیوں گئی وہاں؟ کیوں مانا اس کا کہا؟ موبائل بجا، اسکرین پر زریز کا نام چمک رہا تھا۔ وہ مسلسل کال کر رہا تھا۔ عائشہ نے کال کاٹ دی۔ چند لمحوں بعد میسج آیا، اگر تم نے سب کو نہ بتایا تو شادی کے دن آ کر خود نکاح نامہ دکھاؤں گا، پھر جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس نے موبائل بند کر دیا، بستر پر لیٹی رہی۔ رات کا ہر لمحہ قید لگ رہا تھا، وقت گزرتا گیا، شادی کے دن شروع ہو گئے۔ زریز بدستور عائشہ کو بلیک میل کرتا، کبھی غائب ہو جاتا۔ اگلے دن کی محفل میں سب جمع تھے، شادی کی رسموں کا شور تھا، مگر عائشہ چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی تھی، چہرے پر ویرانی، ہاتھوں میں مہندی، مگر دل میں طوفان۔ اسجد اس سے بات کرنے آیا تھا۔ تم خوش ہو نا؟ عائشہ نے سر ہلایا۔ جی، لگ نہیں رہا، اس نے مسکرا کر کہا، لیکن میں تمہیں خوش رکھوں گا، یقین رکھو۔ عائشہ نے نظر نہیں اٹھائی، صرف سر ہلا دیا۔ رات کو زریش کا ایک اور میسج آیا، تم اب بھی وقت پر سب کچھ روک سکتی ہو، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، بس ایک بار کہہ دوں کہ تم میرے ساتھ۔ عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلی صبح وہ سبین چچی کو کال کرنا چاہتی تھی، پھر رک گئی۔ سوچا کہ وہ کیا کہیں گی، کیا سمجھیں گی۔ 3 دن گزر گئے، زریس نے رابطہ بند کر دیا، نہ کال نہ میسج۔ عائشہ نے خود کو قائل کرنا شروع کیا، شاید یہی بہتر ہے، جو ہوا بھول جاؤ، جو ہونا ہے قبول کر لو۔ لیکن اندر ایک خلا باقی تھا، ہر لمحہ خود سے جنگ تھی، کوئی یقین نہیں آ رہا تھا، نہ رشتوں پر، نہ محبت پر، اور نہ ہی تقدیر پر۔ نکاح سے 2 دن پہلے زریس ایک دوست کے توسط سے سبین چچی کو اشارہ دیتا ہے کہ وہ کسی قریبی رشتہ دار کے پاس سے خیریت سے۔ سبین سمجھ جاتی ہے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوا ہے جو وہ چھپا رہا ہے۔ کیا ہوا تمہارے اور عائشہ کے بیچ؟ وہ پوچھتی ہیں۔ نکاح ہوا ہے، زریس آہستہ سے جواب دیتا ہے۔ سبین کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ کیسے؟ کیوں؟ بس میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، میں نے نکاح کیا ہے۔ محبت زبردستی نہیں ہوتی زریس، تم نے جو کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، میں بس چاہتا تھا وہ میری ہو، اب ہمیشہ کے لیے۔ سبین خاموش ہو گئی، دل میں ایک بوجھ تھا اور آنکھوں میں ایک بے یقین آنسو۔ حویلی میں شادی کی گہما گہمی تھی، مگر دلوں میں الجھنیں، راز اور ایک سچ ایسا تھا جو کبھی نہ کبھی تو سامنے آنا ہی تھا۔ عائشہ ایک بے جان پتلی کی طرح شادی کی رسومات کے بیچ چل رہی تھی۔ دل اب بھی قید تھا، نامکمل محبت اور نامکمل آزادی۔ شادی کا دن آ چکا تھا، حویلی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ لان میں کرسیاں سجائی جا چکی تھیں، گلاب کی پتیوں سے اسٹیج تیار تھا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی، عورتیں ڈھولک پر گانے گا رہی تھیں، مرد مہمانوں کے خاطر تواضع میں مصروف تھے۔ عائشہ اور روسی جوڑے میں تیار ہو کر آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ چہرہ سفید پڑ چکا تھا، آنکھوں کے نیچے حلقے اب بھی میک اپ چھپا نہیں سکا۔ سہیلی نے اسے کنگن پہنائے، چچی نے دعائیں دی، مگر وہ اندر سے بالکل خالی ہو چکی تھی۔ کیا تم تیار ہو بیٹا؟ نجمہ نے پوچھا۔ جی، بس یہی ایک لفظ لبوں پر آیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اسے اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ اسجد نے شیروانی پہنی اور تمام رسومات شروع ہونے لگی۔ مولوی صاحب پہنچ چکے تھے، کاغذات میز پر رکھے تھے، نکاح کی تیاری مکمل تھی۔ مہمانوں میں سرگوشیاں تھیں، دونوں بچپن سے ساتھ پلے بڑے تھے، جوڑی خوب جچے گی۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی اور آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح کے الفاظ دہرانے شروع کیے۔ پہلا سوال ہوا۔ عائشہ نے ہونٹ ہلانے کی کوشش کی لیکن کچھ کہہ نہ سکی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا۔ چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ عائشہ نے جواب دینے سے پہلے گردن جھکائی اور پھر جیسے جسم سے جان نکل گئی، وہ اسٹیج پر ہی لڑکھڑا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ چند لمحے کے لیے شور مچ گیا، عورتیں دوڑیں، نجمہ نے پانی کے چھینٹے مارے
مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ سلمان شاہ نے فوراً ڈاکٹر بلانے کا کہا۔ ڈاکٹر کچھ دیر میں پہنچ گیا۔ چیک اپ کے بعد وہ ایک طرف الگ لے جا کر نجمہ اور سلمان شاہ کو مخاطب ہوا۔ مبارک ہو، آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ سناٹا چھا گیا۔ نجمہ نے بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ سائشہ حاملہ ہے؟ 2 ماہ کا حمل ہے؟ یہ جملہ جیسے بجلی بن کر گرا۔ پورے ہال میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ مہمان خاموشی سے اٹھنے لگے، کچھ عورتیں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ شادی تو ابھی ہوئی ہی نہیں۔ اسجد کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ وہ آگے بڑھا، زائشہ کے قریب پہنچ کر بولا، یہ بچہ کس کا ہے؟ زائشہ ابھی ہوش میں آ رہی تھی، آنکھیں نیم و لب ہلے۔ زریس شاہ۔ یہ بس اتنا کہا اور پھر خاموش ہو گئی۔ سلمان شاہ نے غصے سے اٹھ کر اسجد کو بازو سے پکڑا۔ شادی روکنی ہے تو ابھی فیصلہ کرو۔ میں یہ نکاح نہیں کر سکتا، اب نہیں۔ اسجد نے غصے اور شرمندگی سے کہا، جو لڑکی پہلے سے ماں بن چکی ہے اسے کیسے قبول کروں؟ نجمہ نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ بیٹا، لوگ کیا کہیں گے؟ جو بھی کہیں گے، اب یہ میرا مسئلہ نہیں۔ وہ غصے سے نکل گیا۔ مہمان ایک ایک کر کے جانے لگے، کچھ ہمدردی سے اور کچھ طنز سے۔ زائشہ نے ہوش میں آ کر سب کو خود بلایا، مولوی، ماں، چچی، حتیٰ کہ کمال شاہ کو بھی۔ وہ سب کے سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے اب کچھ چھپانا نہیں، جو ہوا بتا دیتی ہوں۔ نکاح ہو چکا ہے 2 مہینے پہلے۔ سلمان شاہ نے دھاڑ کر کہا، کس سے؟ زریس شاہ سے۔ نجمہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ کب؟ کیسے؟ اس نے مجھے فلیٹ میں بلایا تھا، کہا تھا سبین چچی بھی ہوں گی، وہاں نکاح ہوا۔ میری مرضی سے نہیں، لیکن نکاح مکمل ہوا۔ تو تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کمال شاہ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ مجھے معلوم تھا آپ سب مجھے اور میری ماں کو رسوا کریں گے۔ مجھے چپ رہنے کو کہا گیا تھا اور میں چپ رہی۔ نجمہ نے چیخ کر کہا، ہم نے تمہیں پالا پوسا اور تم نے ہمیں شرمندہ کر دیا۔ آپ نے پالا مگر بچپن سے فرق رکھا۔ مجھے اچھا لباس ملا اور زریس کو ترس۔ میں روتی تھی جب آپ لوگ سبین چچی کو حقارت سے دیکھتے تھے۔ اگر سب کچھ برابر ہوتا تو شاید کچھ اور ہوتا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سلمان شاہ نے سر پکڑ لیا۔ کمال شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اب کیا چاہتی ہو؟ نجمہ نے تلخی سے پوچھا۔ بس اتنا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ میں کسی اور سے رشتہ نہیں بنا سکتی۔ میں اب زریس کی بیوی ہوں۔ سلمان شاہ نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا، اب ہمیں زریس کو ڈھونڈنا ہوگا ورنہ خاندان کی عزت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ زائشہ نے نظر جھکائی اور لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آ گئی۔ عزت وہ تو اسی دن ختم ہو گئی تھی جب آپ سب نے سبین چچی کو نوکرانی بنایا تھا۔ یہ جملہ حویلی کی دیواروں میں گونجتا رہا۔ حویلی کا ماحول بدل چکا تھا۔ شادی کی تقریبات ختم ہونے کے بعد اب صرف خاموشی باقی رہ گئی تھی۔ مہمان جا چکے تھے مگر ان کی باتیں، ان کے شک اور طنز اب بھی دیواروں سے چمٹے ہوئے تھے۔ زائشہ کا کمرہ گویا ایک قید خانہ بن گیا تھا۔ وہ دن بھر دروازہ بند رکھتی، کھڑکیوں پر پردے ڈال دیتی اور کسی سے بات نہ کرتی۔ نجمہ ہر وقت تانوں پر اتر آئی تھی، تمہاری وجہ سے ہماری ناک کٹ گئی، خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہم۔ سلمان شاہ نے بھی چپ سادھ لی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اب کچھ کہنا بیکار ہے، مگر ان کی خاموشی ایک تعزیانہ تھی۔ کمال شاہ کی حالت بھی بگڑنے لگی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ برسوں سے بنائی عزت ایک دن میں کیسے زمین بوس ہو گئی۔ ادھر دوسری طرف زریس نے دبئی جانے کا فیصلہ کیا۔ سبین نے بہت روکا، بیٹا ابھی تو یہاں رہ کر سب سنوارنے کی ضرورت ہے۔ کیا سنوارنا ہے امی؟ جن کے لیے کچھ بھی کیا انہوں نے ہی ہمیں رونق ڈالا۔ اب مجھے بس سکون چاہیے، کچھ وقت کے لیے دور جانا ہوگا۔ اور زائشہ؟ وہ اب بھی حویلی میں ہے، اگر چاہتی تو سب چھوڑ کر میرے پاس آ جاتی، مگر اس نے پھر خاموشی چن لی۔ وہ اکیلی ہے اور شاید خوفزدہ بھی۔ سب کچھ ایک دم میں سہنا آسان نہیں ہوتا۔ میں کوئی ہیرو نہیں ہوں امی، اور اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ اگلے دن زریس دبئی چلا گیا۔ فون بند، لوکیشن آف، رابطہ ختم۔ سبین نے حویلی واپس جانے کا ارادہ نہیں کیا۔ وہ اب شہر کے ایک چھوٹے فلیٹ میں رہتی تھی۔ محلے میں کسی کو اس کا ماضی معلوم نہیں تھا، بس ایک عام بیوہ عورت کی حیثیت سے لوگ اسے جانتے تھے۔ وہ سلائی کڑھائی کر کے گزارا کر رہی تھی۔ زائشہ کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی، طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ کچھ دن بعد نجمہ نے مجبوراً اسے اسپتال چیک اپ کے لیے لے جانا شروع کیا۔ ایک دن اسپتال کی راہداری میں سبین کا سامنا ہو گیا۔ زائشہ نے جو ہی سبین کو دیکھا آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ نجمہ نے ناگواری سے منہ موڑا۔ یہ عورت یہاں بھی آ گئی۔ امی پلیز بس کر دیں، زائشہ نے پہلی بار ماں کو ٹوکا۔ سبین کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آگے بڑھ کر زائشہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ چلو میرے ساتھ، کچھ دیر بات کرنی ہے۔ امی
میں بعد میں گھر آ جاؤں گی، آپ جائیں۔ نجمہ نے حیرانی سے بیٹی کو دیکھا اور پھر غصے سے پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ سبین زائشہ کو اسپتال کے لان میں لے گئی۔ وہاں ایک کونے میں بینچ پر اس نے آہستہ سے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ نہیں۔ اس نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ جا رہا ہے؟ نہیں۔ میں انتظار ہی کرتی رہی، پہلے طلاق کے لیے پھر معافی کے لیے، لیکن وہ صرف خاموشی چھوڑ گیا۔ اس نے مجھے بھی نہیں بتایا، بس ایک دن کہا میں اب خود کو بھولنے جا رہا ہوں۔ زائشہ کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتی، چلو میرے ساتھ۔ وہاں رہوگی تو کم از کم سکون تو ملے گا۔ مگر امی اجازت نہیں دیں گی۔ اب فیصلے تمہیں خود کرنے ہوں گے، تم ماں بننے والی ہو، خود کو سنبھالنا سیکھو۔ اسی شام زائشہ نے کچھ کپڑے بیگ میں ڈالے اور بغیر کسی کو بتائے سبین کے ساتھ چلی گئی۔ نجمہ کو دوسرے دن جب معلوم ہوا تو وہ کمرے میں آ کر توڑ پھوڑ کرنے لگی، بھاگ گئی۔ ماں بننے کے بعد بھی اس نے ہمیں رسوا کیا۔ سلمان شاہ نے کچھ نہ کہا، صرف کمرہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ ادھر سبین کے فلیٹ میں زندگی کے نئے دن شروع ہوئے۔ زائشہ نے پہلی بار کسی جگہ خود کو محسوس کیا۔ سبین نے اس کے لیے الگ کمرہ تیار کیا، چھوٹا سا مگر صاف اور پرسکون۔ یہ جگہ چھوٹی ہے مگر یہاں کوئی تم پر حکم نہیں چلائے گا، سبین نے کہا۔ مجھے کسی محل کی نہیں، سکون کی ضرورت ہے، اور وہ تمہیں یہاں ملے گا۔ زائشہ نے دھیرے دھیرے سلائی سیکھنی شروع کی، بازار سے کچھ کپڑے لاتی اور کڑھائی کر کے آن لائن بیچنے لگی۔ بچے کی پیدائش قریب تھی لیکن اب اس کا دل مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن سبین نے کہا، اگر کبھی زریز واپس آئے تو فیصلہ تمہارا ہوگا، میں اسے کچھ نہیں کہوں گی۔ میں نہیں جانتی کیا فیصلہ کروں گی، پر ابھی جو زندگی ہے وہ میری ہے اور میں اسے برباد نہیں ہونے دوں گی۔ یہ جملہ بولتے وقت زائشہ کی آنکھوں میں پہلی بار روشنی آئی تھی۔ 2 سالہ خاموشی کے بعد وہ واپس آیا۔ دبئی کے ہوائی اڈے سے اترتے ہی اس نے سبین کا نمبر ڈائل کیا۔ آواز سننے کے بجائے بس ایک پیغام ملا، اگر لوٹ آئے ہو تو سیدھے وہیں جانا جہاں تم نے سب کچھ پیچھے چھوڑا تھا۔ سبین کے لہجے میں وہی پرانی سنجیدگی تھی۔ شام کو دروازے کی گھنٹی بجی۔ زائشہ نے دروازہ کھولا۔ سامنے زریز کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں ساکت ہو گئے۔ السلام علیکم، اس نے آہستہ سے کہا۔ زائشہ نے نظریں ہٹائیں۔ کیا چاہیے تمہیں؟ تم دونوں۔ اس لمحے اندر سے بچے کی آواز آئی، مما۔ زریز نے چونک کر اندر دیکھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ، شاید 1 سال سے کچھ بڑا، رینگتا ہوا باہر آیا۔ زائشہ نے جلدی سے اسے اٹھا لیا۔ یہ میرا؟ زریز کے الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ ہاں، تمہارا بیٹا ہے ارحم، مگر تم نے اس وقت نہیں پوچھا جب میں تنہا اسے اٹھا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا، مجھے تو کسی نے نہیں بتایا۔ اور جو میں بار بار فون کرتی رہی، پیغامات بھیجتی رہی، ان کا کیا؟ میں بھاگ گیا تھا، یہ مانتا ہوں۔ میں کمزور پڑ گیا تھا، شاید خود سے بھی۔ سبین اندر سے نکلی، تم نے جو کیا اس کا کوئی جواز نہیں، مگر اب اگر آئے ہو تو سچ کے ساتھ رہنا سیکھو۔ امی، میں اب کچھ نہیں چھپاؤں گا، مجھے صرف ایک موقع چاہیے۔ زائشہ نے دروازہ چھوڑا، اندر آ جاؤ، مگر یہ مت سمجھنا کہ سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ فلیٹ کے اندر خاموشی تھی۔ زریز صوفے پر بیٹھا اور ارحم کو دیکھتا رہا۔ کیا یہ مجھ پر بھی ہنسے گا؟ اس نے پوچھا۔ جب تک تم معافی مانگنا نہیں سیکھو گے وہ بھی تم سے دور رہے گا۔ زائشہ نے سختی سے کہا، سوری، تم سے، ارحم سے، اپنی ماں سے، سب سے۔ سوری کافی نہیں ہے زریز، تم نے ہمیں چھوڑا الزاموں کے ڈر سے۔ میں ڈرا نہیں تھا زائشہ، میں بدلہ لینا چاہتا تھا سب سے، مگر جب سب کچھ حاصل ہوا تب اندازہ ہوا کہ تنہا ہونے میں کوئی فتح نہیں ہوتی۔ تو اب کیوں آئے ہو؟ ہمدردی کے لیے یا ارحم کے لیے؟ تم دونوں کے لیے۔ میں واپس اپنے کیے کی تلافی کرنے آیا ہوں۔ سبین چائے لے کر آئی۔ تو پھر تمہیں سب سے پہلے یہ سیکھنا ہوگا کہ رشتے تلافی سے نہیں برداشت سے چلتے ہیں۔ اس رات زریز وہیں رکا۔ ارحم اس سے گھبراتا رہا مگر رات کو اس نے خود ہی اپنے ہاتھ باپ کی انگلی میں دے دیا۔ اگلے دن زریز نے بازار سے کچھ سامان لیا، بچے کے کھلونے، زائشہ کے لیے شال اور سبین کے لیے دوپٹہ۔ یہ سب دکھاوا ہے؟ زائشہ نے پوچھا۔ نہیں، شروعات ہے۔ میں ہر وقت وہ بات دہرانا چاہتا ہوں جو مجھے کبھی سیکھنی نہیں آئی۔ چند دنوں میں ارحم زریز سے مانوس ہونے لگا۔ زائشہ اسے دیکھتی اور کچھ لمحے سوچ میں گم رہتی۔ وہ ماں تھی، وہ سب کچھ بھول نہیں سکتی تھی، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا تھا۔ ایک دن وہ سبین کے ساتھ باورچی خانے میں کھڑی تھی۔ امی، اگر میں پھر دھوکہ کھا گئی تو؟ محبت میں کبھی کبھی ایک موقع اور دینا سیکھنا پڑتا ہے، خاص طور پر جب بچے درمیان میں ہوں۔ اور اگر وہ پھر چلا گیا
تو کم از کم تمہاری کوشش ادھوری نہیں ہوگی، اور ایک ماں کی دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ اگلی شام زریز چھت پر کھڑا تھا۔ ظاہشہ آہستہ آہستہ اس کے پاس آئی۔ تم واقعی سنجیدہ ہو؟ سنجیدگی سے زیادہ نادم ہوں۔ تم نے جو سہا، شاید میں ہوتا تو سب جلا دیتا۔ تم نے سب سہ کر بھی ارحم کو مضبوط بنایا۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے سکھاؤ کہ وقت کیسے جیتا جاتا ہے۔ یہ وقت تمہیں خود سے سیکھنا ہوگا۔ زریز، میں رہنمائی کر سکتی ہوں، ضمانت نہیں، بس اتنا کافی ہے میرے لیے۔ اور یوں چھت کی دیوار پر بیٹھے دو لوگ جو کبھی ایک دوسرے سے انتہا کی نفرت اور شدت کی محبت رکھتے تھے، اب خاموشی سے نئے سفر کا آغاز کر رہے تھے۔ 1 سال گزر چکا تھا۔ فلیٹ کی چھوٹی سی بیلکنی میں ارحم رنگوں سے کھیل رہا تھا اور زریز لیپ ٹاپ پر فری لانسنگ کے پروجیکٹ مکمل کر رہا تھا۔ صبح کی چائے ظاہشہ نے خود لا کر دی، 7 ابلے انڈے اور پراٹھا۔ سبین کچن میں تھی۔ ریڈیو پر ہلکی آواز میں کوئی پرانا نعتیہ پروگرام چل رہا تھا۔ کافی اچھی خوشبو آ رہی ہے، زریز نے پراٹھا کاٹتے ہوئے کہا، کیونکہ آج مہینے کا آخری دن ہے، کل بجلی کا بل بھی دینا ہے۔ ظاہشہ نے مسکراتے ہوئے یاد دلایا، سب یاد ہے، صرف تم نہیں بھولتی ہو۔ میں حساب کتاب کی ماہر ہوں، تم بس محنت کرتے رہو۔ یہ زندگی سادہ تھی لیکن ایک سکون تھا۔ رشتے اب اعتماد پر چل رہے تھے۔ زخم بھر چکے تھے، صرف ہلکی نشانیاں باقی تھیں۔ اسی دوپہر دروازے پر دستک ہوئی۔ زریز نے دروازہ کھولا تو سامنے سلمان شاہ اور نجمہ کھڑے تھے۔ دونوں کے چہرے پر شرمندگی واضح تھی۔ نجمہ کے ہاتھ میں ارحم کے لیے ایک کھلونا تھا، سلمان شاہ کی جیب میں ایک پرانا رومال، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر الفاظ کم پڑ رہے ہوں۔ ہم اندر آ سکتے ہیں؟ سلمان شاہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جی آئیں۔ زریز پیچھے ہٹا۔ ظاہشہ سبین کے ساتھ کچن سے نکلی۔ نجمہ نے نظر جھکائی، پھر دھیرے سے بولی، ہم معافی لینے آئے ہیں۔ اب کس بات کی؟ سبین نے سوال کیا۔ ہر بات کی، ہر اس دن کی جب ہم نے آپ دونوں کو کمتر سمجھا۔ آج احساس ہوا کہ خون کے رشتے وہی ہوتے ہیں جو وقت پر کام آئے۔ اور ایسا کیا ہو گیا اتنے برسوں کے بعد؟ خیال آ گئے؟ زریز نے پوچھا۔ کمال شاہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ فرقان شاہ نے جائیداد کے کاغذات میں رد و بدل کر کے آدھی زمین پر قبضہ کر لیا۔ کاروبار بھی سنبھالا نہیں جا رہا۔ نجمہ نے آگے بڑھ کر ظاہشہ کا ہاتھ پکڑا۔ بیٹی، ہم نے تمہیں بہت دکھ دیے لیکن اب تم ہی ہمارا سہارا ہو۔ ظاہشہ نے نظریں چرائیں۔ میں تو پہلے بھی سہارا بننے آئی تھی، آپ لوگوں نے ہی ٹھکرا دیا تھا۔ اب ہم چاہتے ہیں زریز حویلی میں واپس آ جائے اور سب کچھ سنبھال لے۔ زریز خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد آہستہ سے بولا، اگر یہ فیصلہ ظاہشہ اور امی کی مرضی سے ہو تو میں مان جاؤں گا۔ سبین نے سر ہلایا۔ اگر تمہیں عزت سے بلایا گیا اور تمہاری محنت کی قدر ہوگی تو جاؤ۔ ظاہشہ نے بچے کو اٹھایا۔ اگر اب تم نے حویلی کو بدلنے کا سوچا ہے تو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ چند دن بعد زریز، ظاہشہ، ارحم اور سبین کے ساتھ حویلی پہنچا۔ دروازے پر کمال شاہ ویل چیئر پر بیٹھے تھے، کمزور، خاموش، مگر آنکھوں میں نمی۔ بیٹا، دیر ہو گئی لیکن ہم نے تمہیں پہچان لیا۔ انہوں نے زریز کے ہاتھ تھامے۔ دیر بہتر ہے نہ آنے سے۔ زریز نے ان کے پیر چھوئے۔ حویلی کا آنگن وہی تھا مگر اب لہجہ بدل چکا تھا۔ نوکرانیوں نے سلام کیا، نجمہ نے ہاتھوں سے چائے پیش کی اور سلمان شاہ نے خود کمرے کا دروازہ کھولا جو اب زریز کے لیے مخصوص تھا۔ یہ سارا کاروبار اب تم سنبھالو۔ میں چاہتا ہوں ظاہشہ کے حصے کے ساتھ ساتھ تم ہمارے کام کو بھی آگے بڑھاؤ۔ سلمان شاہ نے کہا، میں سب کروں گا لیکن شرط یہ کہ سبین امی میرے ساتھ برابر کی عزت پائیں گی۔ یہ بات اب کہنے کی نہیں، کرنے کی ہے، کمال شاہ نے کہا۔ اگلے دن زریز نے کاروبار کا تفصیلی جائزہ لیا۔ گودام، دفتری سٹاف، کلائنٹ، سب کچھ از سر نو ترتیب دینے کا کام شروع کیا۔ ظاہشہ بھی دفتر جانے لگی۔ اس نے اکاؤنٹ سنبھالے۔ سبین نے ورک شاپ میں خواتین کی کڑھائی سکھانے کی ایک چھوٹی یونٹ بنوائی۔ فرقان شاہ کو جب خبر ملی وہ حویلی آ کر دھمکی دینے لگا، تم لوگ میری جائیداد میں دخل دے رہے ہو، جو تم نے ہتھیا لیا اس کا حساب قانون دے گا اور جو بچا ہے وہ اب تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ زریز نے کاغذات نکالے۔ کچھ دنوں بعد فرقان شاہ کے بیٹوں نے خود عدالت میں اپنے باپ کے خلاف گواہی دی۔ زریز نے سارا کیس قانونی طریقے سے سنبھالا۔ حویلی اب ایک خاندان بن چکی تھی، نہ صرف نام کی حد تک بلکہ احساس کے ساتھ۔ اور ہم آنگن میں کھیلتا، سبین چائے بناتی اور زریز ظاہشہ کے ساتھ شام کی چھت پر بیٹھ کر کہتا، ہم نے بہت کچھ کھویا لیکن جو پایا وہ سچ کا تھا۔ اب یہ اختتام ہے یا نیا آغاز؟ ظاہشہ نے پوچھا۔ جو سچ ہو وہ ہمیشہ آغاز ہوتا ہے۔ اور آسمان پر ہلکی روشنی کے ساتھ ان دونوں کے درمیان خاموشی میں ایک مکمل رشتہ بھی سانس لے رہا تھا۔